نے پروگرام کی ترتیب کو آج چینج کیا. میں نے اپنے مہمانوں سے بھی بریک میں اسی بات پہ معذرت کی اور آئی ایم شیور کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سیلاب کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ ارجنٹلی پروگرام کا بیشتر حصہ اس پر مختص کر دیں تاکہ اور انشاءاللہ اب یہ وقفے وقفے سے ہمیں کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ سندھ کے سابق گورنر جناب عمران اسماعیل صاحب ہیں. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں جو کہ ایم کیو ایم سے ظاہر وابستہ رہے اور سارا معاملہ ایم کیو ایم پاک. ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا بھی کراچی میں ایک الیکشن ہوا ہے, کیا ڈائنامکس ہیں, اس کا رزلٹ ایسا آیا ہے کہ یعنی پی ٹی آئی نے اڑا کے رکھ دیا. پی ٹی آئی سے آپ اختلاف رکھیں یا نہ رکھیں وہ تو آپ کی مرضی ہے سب کی, لیکن یہ تو نمبرز ہیں, اس میں رائے نہیں کہ نتائج کے تک دیکھیں تو ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں, باقی سارے مخالفین کے ووٹ ملا لیں تو بھی پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں. حالانکہ پچھلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی جیتی تھی لیکن ایسا رزلٹ ہرگز بھی نہیں تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے تو کیا ہی کہنے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی یہ شکوہ کیا تھا کہ پہلے تو یہ معاملہ درپیش آتا ہے ان سے کہ وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے اس کو لے لیا ہے تو ہم بھی پر نہیں دیں گے, ارے آپ نے اس کو لے لیا تو پھر آپ وسیم سے کہیں یہ تو اسی سے ہی نہیں نکل پا رہے الحمدللہ. اور آج بھی ہمیں ذاتی طور پہ بھی رابطہ کرتا رہ گیا کہ کوئی ہے جو آ کے شریک ہو پروگرام میں, تو کسی کو ٹائم نہیں ملا. تو اگر کوئی ایک طرفہ اوپینین جائے تو آئی ایم شیور کہ ایم کیو ایم پاکستان اس میں مائنڈ نہیں کرے گی, چونکہ آپ کی چوائس ہے. کل تک تو آپ خالی اس میں ناراض ہے کہ آپ نے اس کو لے لیا, اب اپنا بندہ نہیں بھیجیں گے. آپ تو اب بندہ ہی نہیں بھیج رہے, حالانکہ یہ بندہ خود آپ سے رابطہ کر رہا ہے. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس میں مائنڈ نہیں کریں گے اگر اس پہ ایک طرفہ اوپینین جائے. عمران اسماعیل صاحب, یہ جو نتیجہ آیا ہے یہ کہ آپ کی بھی توقعات سے بہتر آیا ہے کیا؟ پھر میں فاروق ستار صاحب سے پوچھوں گا. وسیم, توقعات تو ہمیں اسی نتیجے کی تھیں, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ٹرینڈ چلا ہے پاکستان میں, جو جس طرح لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور بلا شبہ عمران خان ایک پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے طور پہ باہر نکلے ہیں, اور جس کی فکر اس امپورٹڈ حکومت کو بھی بہت زیادہ ہے. اور ہمیں توقع تھی کہ تقریباً یہی کم و بیش رزلٹ آئے گا. جو سرویز بھی کہہ رہے تھے اور جو ہم نے کال سینٹرز بنائے جس سے ہم کالنگ کر رہے تھے لوگوں کو, تو اس میں تقریباً جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ 70% لوگ جن کو کالیں جا رہی تھیں, جو کلیکٹ کر رہے تھے کال, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے, طریقہ صاحب کو. بلدیاتی الیکشن میں کتنا کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ اب تو خیر نہیں ہو رہے, اتوار کو ہونے تھے, لیکن اب جب بھی ہوں گے کتنا کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے ڈائنامکس بہرحال کچھ تو مختلف ہوتے ہیں. وسیم, اس وقت کوئی بھی الیکشن کرا لیں نا پاکستان میں, آپ بلدیاتی انتخابات کرا لیں, بائی الیکشن کرا لیں, جنرل الیکشن کرا لیں, عمران خان ول ون ہینڈز ڈاؤن. یہ بات گیون ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ کوئی سے بھی انتخابات اٹھا کے دیکھ لے یا کرا کے دیکھ لے جس میں عمران خان کو چیلنج ہو, تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. ابھی آنے والا انتخاب ہے نا جس میں عمران خان صاحب لیاری سے, ملیر سے, کراچی میں 25 ستمبر کو 3 الیکشن ہو رہے ہیں, ملیر, کورنگی اور لیاری. ہاں, تو یہ یہاں سے پتہ لگ جائے گا, یا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا کہ کی ہونا. اچھا, ابھی دیکھ لیں آن اے لائٹر سائڈ, یہ اوور کانفیڈنس بھی مروانا جائے گا, یہ بھی دیکھ لیں ذرا. رہی بات نہیں, اوور کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. مطلب آپ بھی پولیٹیکل انالیسس کے طور سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ملک میں وہ عمران خان سے زیادہ پاپولر کوئی لیڈر ہے یا لوگ کسی کے آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ, تو مجھے بتا دیں, میری نالج میں اضافہ کریں. باقی رہی بات جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ نہیں آئے شو میں, جس کا مجھے بھی افسوس ہے. مجھے امید تھی کہ وہ آئیں گے اور آج ان کے سامنے بات ہوگی, کیونکہ جس کیمپ سے الیکشن ایم کیو ایم لڑ رہی تھی وہاں پہ بڑا ایک مذاق خیز کیمپ بھی تھا, اس کی میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. اس میں 12 یا 13 جھنڈے لگے ہوئے تھے ڈفرینٹ جماعتوں کے, اور لگ ایسا رہا تھا کہ کوئی جھنڈا بیچنے والی دکان ہے. اور میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے رول کر کے پوچھا کہ بھائی یہ یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اس سے بندے نے مجھے بڑے مزے کی بات کی, اس نے کہا یہاں مکس اچار بک رہا ہے. I really wanted to talk to them, لیکن ان کو دوستوں کو یہ بتا دے رہے ہیں کہ آج ایم کیو ایم اگر آف ایئر ہے, آج اگر ایئر وائی آف ایئر ہے تو کیا کل آن ایئر ہوگی انشاءاللہ. اب فاروق ستار صاحب, اچھا یہ حلقہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو اس میں شکست ہوئی تھی عامر لیاقت صاحب سے, اس پہ آپ کے اپنے ریزرویشنز ہیں, اس میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم بڑا کم ہے آج, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس میں مجھے معاف فرمائیں گے چونکہ ہم سیلاب زدگان پہ بات کر رہے تھے, تو اس میں ابھی نہیں جاتے. آئی نو آپ کے ریزرویشنز ہیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ ایک بلنڈر سے کم کچھ نہیں تھا جو کہ ایم کیو ایم کو کرنا تھا, جو کہ کیا ایم کیو ایم نے, سوائے اس کے کہ ورنہ آپ کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا پتنگ کے نشان پہ. آپ پی ایس پی, ایم کیو ایم,
سب ایک جگہ پہ لڑتے تو رزلٹ بہتر آتا. کیونکہ اس سے پہلے ایک اور ضمنی ہوا تھا کراچی میں جس سے پتہ چل گیا تھا کہ اردو اسپیکنگ ووٹ شرنک ہوا ہے ایم کیو ایم کے لیے, اور وہ بھی ڈیوائڈ در ڈیوائڈ ہو رہا ہے. بائیکاٹ فیکٹر الگ, حقیقی فیکٹر الگ, پی ایس پی فیکٹر الگ. اس حلقے میں تو فاروق ستار فیکٹر بھی تھا اور ایم کیو ایم. تو پھر کیوں نہیں ایک ہو گئے؟ یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ اگر ایک ہوں گے تو سیاسی فائدہ ہوگا. تو کیا چیز آڑے آ گئی پھر؟ دیکھیں میں پتنگ پہ الیکشن لڑتا, وہ مجھے لڑاتے. میں نے تو اس سے آگے جا کے عید الاضحیٰ کے موقع پر معید انور کو اس امید پر کہ میرے ان کے ساتھ معاملات اب آگے بہتر ہوں گے, اور جو ایک نیریٹو ہمیں مشترکہ طور پہ دینا ہے کہ بھئی بگاڑ خرابی کو دور کریں گے, اب صرف اقتدار اور اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے کہ ہوا کا رخ بدلا تو ایک کیمپ کو چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں چلے جائیں گے. 4 سال کی بلدیاتی جو ناقص, نااہل ترین اور ناکام ترین جو کارکردگی ہے اس پہ کیا پھر 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جس طرح گزارے تو اس میں بھی کراچی کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی پرفارمنس جو تھی وہ کوئی بہت زیادہ قابل رشک نہیں ہے 4 سالوں میں, لیکن چونکہ دوسری سیاسی جماعتوں نے اور خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم نے ایسی حماقت کی ہے کہ ایک پورے ملک میں جو سمپتھی ویو آئی ہے پی ٹی آئی کے حق میں, وہ ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اس فضا کا اثر کراچی پر بھی پڑ رہا, اور اس لیے تھوڑا سا محمود مولوی صاحب کے لیے معاملہ آسان رہا. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں نے اس کے لیے اتحاد میں رکاوٹ کیا میں دیکھ اسی بار میں آ رہا ہوں. لیکن اتحاد میں رکاوٹ صرف یہ آ رہی تھی کہ بھائی مجھے ایک عزت کے ساتھ, مان کے ساتھ لے کے میرا ان کا جو ایک مشترکہ نیریٹو جس پہ وہ ایگری کر گئے تھے, اور ایک ورکر اجلاس کرنا تھا جس میں ہم گلے ملتے, پوری دنیا کو بتاتے, اپنے ووٹ بینک سے معافی بھی مانگتے, آگے کا ایک فوکسڈ ایجنڈا بھی دیتے, اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 35 سال سے کم عمر جو 65% پارٹی میں لوگوں کو لانا منتخب. وہ ذرائع وہاں کے کہتے ہیں کہ فاروق ستار واز آسکنگ فار a bit too much. آپ ایسا کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بڑی انریلسٹک ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, جو دیکھیں میں نے کہا کہ مجھے کنوینرشپ نہیں چاہیے, ڈپٹی کنوینرشپ نہیں چاہیے, رابطہ کمیٹی کی رکنیت نہیں چاہیے, میں ایک عام کارکن بن کے کام کروں گا. لیکن جو میں نیریٹو کہہ رہا ہوں, آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کے انڈر کام کرنے میں تیار تھے؟ وہ کنوینر تیار تھا. میں تو 4 سال سے کہہ رہا ہوں, وسیم بادامی 4 سال سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو مضبوط کروں گا, تحریک کو مضبوط کروں گا. میری جو کنیکٹیویٹی 4 سال میں نے اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کی ہے. میں ایک ایسیٹ بنوں گا پارٹی کا, اور لوگوں کے کانفیڈنس کو ہم ریگین کریں گے, ان کے دلوں میں پھر جگہ بنائیں گے, جو بدگمانی ہے اس کو دور کریں گے. یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی, انہوں نے ساری باتوں پہ حامی بھری. پھر ورکر اجلاس 20 دن تک نہیں کیا. میں نے معلوم کیا تو کہا بزرگوں نے منع کر دیا ہے. اب اگر بزرگوں کی طرف سے منع ہے تو پھر کسی بزرگ کو کنوینر ہونا چاہیے, پھر اس کا صاف اعلان ہونا چاہیے. ڈی جیرو آپ کنوینر ہے, ڈی فیکٹو کوئی بزرگ کنوینر ہے, تو پھر یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. تو پھر آپ کس طرح کی سیاسی ٹو بی فیئر مجھے سمجھ نہیں آتی آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں منع کریں گے. یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتی فرینکلی اسپیکنگ, مجھے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں منع کریں گے. اچھا دیکھیں میں نے بھی دیکھیں یا تو اس لیے منع کریں گے شاید اگر انہوں نے کیا ہے تو کہ بھئی یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, اب اس کو ڈوب ہی جانے دیا جائے, چاہے بھاڑ میں جائے کراچی, چاہے اربن ووٹ بینک. دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا ایک میری بات ایک آخری بات سن لیں. دیکھیں میرے 4000 ووٹ لے لیں, 13000 معید کے لے لیں, 1500 پی ایس پی کے لے لیں, 1000 حقیقی لے لیں, یہ 19500 ووٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, 29000 ووٹ جو ہیں وہ محمود مولوی صاحب کے. اچھا پھر ہم سب کی ڈیوائڈ سے جو 4-5 ہزار ناراض ہوئے ہیں, وہ آپ بتائیں کراچی کی پالیٹکس میں یہ ڈیوائیڈڈ ایم کیو ایم کا بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, 100% ہو رہا ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جیسے ابھی کیلکولیشن میتھس جو بتا رہے تھے نا فاروق بھائی, اس میں 14,000 یا 13,000 ووٹ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں, وہ 14 جماعتوں کے ووٹ ہیں, 1000 ووٹ پر جماعت. اچھا تو وہ لگا لیں, اور پھر اس کے بعد 14 کے بعد 13ویں جماعت لگا لیں, پی ایس پی 14ویں جماعت لگا لیں, فاروق ستار صاحب 15ویں جماعت لگا لیں حقیقی. تو ساروں کے آپ ملا بھی لینا, تب بھی اگر ہم ایگزیکٹ کیلکولیشن بھی جائیں تو 16-17,000 18,000. اب یہ تو میتھ ہے نا کہ جی وہ 5,000 ووٹ وہ بھی لگا لے جو ناراض تھے, اور 18,000 وہ بھی لگا لے جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت نہیں تھے لیکن آ جاتے اگر ہم ساتھ ہو جاتے. تو وہ اگر مگر میں تو بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. فیکچوئل سچویشن یہ ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے پاکستان کی. اگر کسی کو شک ہے تو وہ عمران خان کے سائز کا ایک جلسہ کر کے دکھا لے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پی ایس پی ہو, وہ فاروق ستار صاحب. اور کراچی کے اگلے تینوں الیکشن آپ کا چیلنج ہے کہ آپ جیت رہے ہیں؟ 100% ہینڈز ڈاؤن جیتیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی کراچی کے نہیں, جو 9 کے 9 انہوں نے انتخابات اناؤنس کیے ہیں وہ عمران خان صاحب بالکل ہینڈز ڈاؤن جیتیں گے. کوئی آج پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے کسی کی عمران خان کے سامنے کھڑے ہونے کی. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں پروگرامز کرتے ہوئے اور انالائز کرتے ہوئے. آپ خود اپنی انالیسس بتا دیں کہ آج ہے کوئی عمران خان کے قد کا سیاست, پاپولیرٹی ویو تو ان کی ہے اس وقت قوم ساری, رائٹ. لیٹس سی. اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت